السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ فتح کی خوشخبری سنائی گئی کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے، لوگ بہت حیران ہوئے کہ آخر اس صلح کو فتح کیسے کہا جا سکتا ہے، جس میں بظاہر ہم نے وہ ساری شرائط مان لی جو کفار ہم سے منوانا چاہتے تھے۔ لیکن تھوڑی ہی مدت کے بعد پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ صلح در حقیقت ایک فتح مبین ہی تھی۔ اللہ نے جب اسے فتح مبین قرار دیا ہے تو یہ واقعی ایک کھلی فتح ہے، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے۔ اب یہ کون سی اگلی پچھلی کوتاہی ہے جس موقع پہ یہ فکرہ کہا جا رہا ہے؟ اگر اسے ذہن میں رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جن کوتاہیوں سے درگزر کرنے کا یہاں ذکر ہے، ان سے مراد وہ ساری خامیاں ہیں جو اسلام کی کامیابی کے لیے کام کرتے ہوئے اور اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہوئے جو کوتاہیاں جو رہ گئی تھیں، جو کمیاں رہ گئی تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پچھلے 19 سال سے مسلمان کر رہے تھے، یہ خامیاں کسی انسان کے علم میں تو نہیں تھیں، ظاہر ہے وہ تو اپنی طرف سے بہترین ہی کر رہے تھے، بلکہ انسانی عقل تو اس جد و جہد میں کوئی اگر نقص تلاش کرنے کی کوشش بھی کرتی تو اسے نظر نہ آتا، مگر اللہ کی نگاہ میں کمال کا جو ایک بلند ترین سٹینڈرڈ ہے، اس کے لحاظ سے اس میں کچھ ایسی خامیاں تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنے جلدی مشرکین عرب پر فیصلہ کن فتح حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ان خامیوں کے ساتھ اگر تم کوشش کرتے رہتے تو عرب کے مسخر ہونے میں ابھی بہت ٹائم لگتا، مگر ہم نے ان ساری کمزوریوں سے درگزر کر کے اپنے فضل سے ان کی تلافی کر دی اور حدیبیہ کے مقام پر تمہارے لیے اس فتح کا دروازہ کھول دیا جو معمول کے مطابق تمہاری اپنی کوششوں سے تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے اللہ درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے، تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ سیدھا راستہ دکھانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو فتح کا راستہ دکھائے، کامیابی کا راستہ دکھائے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کو زبردست فتح بخشے، نصرت بخشے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی۔ سکینت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ اطمینان قلب ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جیسے حالات تھے، جتنا اشتعال انگیز وہ وقت تھا، ان سب میں مسلمانوں کا، ان حالات میں مسلمانوں کا صبر کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پہ اعتبار کرتے ہوئے ان حالات سے خیر و عافیت سے گزر جانا، یہ اللہ کے فضل کا نتیجہ تھا، ورنہ اس وقت ایک ذرا سی غلطی بھی سارا کام خراب کر سکتی تھی۔ حالات ہی ایسے تھے کہ مسلمان بھی اشتعال میں آ سکتے تھے، کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑتے، وہاں پہ جنگ ہو جاتی تو کیا ہوتا، لیکن اللہ نے سارے معاملے کو سنبھال لیا۔ مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کر دی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، ایمان میں اضافہ ہو۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔
اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں تو وہ خود ہی آ گئے ہیں۔ اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم وساءت مصیرا۔ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ شاہد بنا کے بھیجا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، شاہد یعنی گواہ بنا کے بھیجا۔ آپ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں استغاثہ کے گواہ کے طور پر پیش ہو کر گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا دین جو مجھ تک پہنچا تھا، میں نے وہ اپنی امت کے لوگوں تک منوان پہنچا دیا تھا، اب یہ لوگ اس کے بارے میں خود جواب دہ ہیں۔ اس عدالت اور اس میں ہونے والی گواہیوں کا نقشہ سورہ نساء میں بھی کھینچا گیا ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لائیں گے ان سب پر گواہ بنا کر۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ کو ہم نے شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر ڈرانے والا بنا کے بھیجا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، نمبر 1، اور اس کا ساتھ دو، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی توقیر کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہاں پہ جو ہو کی ضمیر ہے نا، یہ تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہاں پہ وَتُسَبِّحُوهُ یہ ضمیر ہو کی اللہ کے لیے، اور اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ ان الذین یبایعونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے، یبایعونک وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ اشارہ ہے اس بیعت کی طرف جو مکہ میں حضرت عثمان کے شہید ہونے کی خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی حدیبیہ کے مقام پر، ایک درخت کے نیچے۔ یہ بیعت اس بات پر لی گئی تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت کا معاملہ اگر صحیح نکلا تو مسلمان یہیں اور اسی وقت قریش سے نمٹ لیں گے، اور نتیجے میں وہ خود اپنی جانیں ہی دے دیں، ان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس بات پہ بیعت لی گئی تھی، اور فرمایا گیا کہ وہاں پہ جو ید اللہ فوق ایدی، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی جس ہاتھ پر لوگ اس وقت بیعت کر رہے تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کے نمائندے کا ہاتھ تھا، اور بیعت رسول کے واسطے سے در حقیقت اللہ کے ساتھ ہو رہی تھی۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ کون سا عہد؟ وہی جو بیعت کی جا رہی تھی۔ ان صحابہ کو اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی، اور ان لوگوں کو اصحاب الشجرہ کہا جاتا ہے، درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت لی تھی۔ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب ان کو بڑا اجر عطا فرمائے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور آپ سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے مال اور بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا۔ شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعا فرما دیں۔ یہ وہی رویہ ہے جو اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آج بھی آپ لوگوں کو دیکھیں، اپنے کاموں میں، اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نہیں نکالیں گے اگر کبھی کسی کو بلایا جائے کسی دین کے کام کے لیے، کہیں قرآن کی تدریس کے لیے یا کسی، تو آپ اکثر لوگوں کی طرف سے جو بات سنیں گے نا وہ یہ بس مصروفیت بڑی ہے، بس کام ہی بہت ہیں، جابس کے مسئلے ہیں، بچوں کے مسئلے ہیں، بس آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں۔ سیم وہی رویہ تھا ان لوگوں کا جو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے مدینہ سے عمرے کے لیے، تو وہ جو لوگ نہیں جانا چاہتے تھے، دل میں تو کچھ اور تھا، دل میں تو یہ بات تھی کہ اب یہ جا رہے ہیں موت کے منہ میں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ جانے کی، اب مکہ جانا، دشمنوں کے پاس خود چل کے جانا، یہ تو گویا ایک خودکشی نظر آ رہی تھی ان کو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بدوی عرب ظاہر ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں بھی نہیں اترا تھا، جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے، یعنی وہ 1400 جو ساتھ چلے گئے وہ تو چلے گئے، جو پیچھے رہ گئے اب وہ آ کے کیا کہیں گے، ہمیں تو بس مصروف رکھا، مشغول رکھا ہمارے بال بچوں کی فکر نے، ہمارے مالوں نے، آپ ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے، تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، دل میں تو یہ بات تھی، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، تم کوئی بڑے برے لوگ، تم نے بڑے برے برے گمان کیے، تم نے یہ سمجھا کہ یہ جا رہے ہیں موت کے منہ میں، یہ کہاں پلٹ کے آئیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ اب اس آیت میں فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے۔ خیبر یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، مسلمانوں سے بدعہدی کی بنا پہ دو یہودی قبیلے بنو قینقاع اور بنی نذیر کو مدینہ سے نکالا گیا تھا۔ 3 قبیلے تھے نا یہود کے مدینہ میں، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تو 2 یہودی قبائل نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ آ کر سب سے ایک معاہدہ کیا تھا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس میثاق کی روح سے کوئی بھی مکہ مدینہ پہ حملہ آور ہو تو تمام لوگوں کو، یہودیوں کو، مسلمانوں کو، سب کو مل کے مدینہ کا دفاع کرنا تھا، لیکن ان دونوں نے، ایک نے بدر کے موقع پہ اور ایک نے احد کے موقع پہ بدعہدی کی، دشمنوں کے ساتھ مل گئے، اس لیے ان کو مدینہ بدر تک کیا اور وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ اس علاقے میں انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنا کے عسکری اعتبار سے بڑا مضبوط اپنے آپ کو کر لیا تھا۔ یہ لوگ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف وہاں سے بھی طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے تھے، منصوبہ بندیاں بناتے رہتے تھے، اور 5 ہجری میں جو غزوہ خندق ہوا، غزوہ احزاب بھی جسے کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ اور پھر وہاں ان کا جو آخری قبیلہ ایک رہ گیا تھا بنو قریظہ، انہوں نے بدعہدی کی اور وہ سارے قتل کر دیے گئے۔ تو یہ اب سب کے سب جو بچے ہوئے یہودی تھے یہ خیبر میں تھے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش کی طرف سے جنگ وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں رہا، کیونکہ 10 سال کے لیے تو صلح حدیبیہ میں جنگ بندی ہو گئی نا، تو اگلے ہی سال یعنی 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان یہودیوں کی سرکوبی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ خیبر پہ چڑھائی کا فیصلہ۔ یہاں ان آیات کے ذریعے مسلمانوں کو پیش کی 6 ہجری میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ جب اگلے سال تم لوگ خیبر کی طرف پیش قدمی کرو گے تو اس کی فتح کو یقینی سمجھتے ہوئے اور وہاں سے بہت بڑے مال غنیمت کی توقع رکھتے ہوئے یہ منافقین بھی اس مہم پر تمہارے ساتھ جانے کے لیے تم سے اجازت مانگیں گے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذرونا نتبعکم، جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے، یعنی خیبر فتح کرنے کے لیے، تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ نہیں گئے، یہ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، ہمیں بھی اب ساتھ لے جاؤ۔ اب نظر جو آ رہا ہوگا کہ اب یہاں سے فتح ملے گی، یہاں سے مال غنیمت ہاتھ آئے گا، لہٰذا ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ فرمایا عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہی لوگ جو آج خطرے کی مہم پر تمہارے ساتھ جانے سے جی چرا گئے تھے، تمہیں ایک ایسی مہم پر جاتے دیکھیں گے جس میں ان کو آسان فتح، بہت سا مال غنیمت نظر آئے گا۔ اس وقت یہ خود دوڑے دوڑے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جانے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ پہلے یہ فرما چکا ہے، یہ کہیں گے کہ نہیں، بات یہ ہے کہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، اس لیے تم ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہے، تمہیں حسد کرتے ہو کہ ہم بھی اس کامیابی میں کہیں شامل نہ ہو جائیں۔ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہوں گے۔ ان الفاظ میں جنگوں کے اس طویل سلسلے کی طرف اشارہ ہے جو چند سال بعد ایران اور روم کی سلطنتوں کے خلاف شروع ہونے والا تھا۔ یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی سطح پر پیش قدمی کے بارے میں ایک پریڈکشن کر دی گئی کہ جزیرہ نما عرب کا پورا علاقہ تمہارے زیر تسلط آ جانے کے بعد عنقریب تمہارا ٹکراؤ ایران اور روم کی بڑی بڑی حکومتوں کے ساتھ ہوگا، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے اور وہ اپنے زمانے کے جدید ترین سامان حرب سے لیس ہیں۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بدویوں سے کہیں کہ اس مرحلے میں تم لوگوں کو بھی اپنی کوتاہیوں کی تلافی کا موقع دیا جائے۔ کہہ دیں ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی، یا وہ مطیع ہو جائیں گے، تم لڑو گے تو قاتلونہم، تم ان سے جنگ کرو گے، او یسلمون، یا وہ مطیع ہو جائیں گے، یعنی پھر یا جنگ نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ وہی چیز ہے کہ جو مسلمانوں نے ہمیشہ جہاں بھی فوجیں بھیجیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان لوگوں سے 3 قسم کے مطالبات کیے گئے۔ پہلا مطالبہ ان سے یہ ہوتا تھا کہ ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، مطیع ہو جاؤ، بات ختم۔ اگر وہ نہ مانیں پھر دوسرے نمبر پہ ان سے کہو کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے دین پہ قائم رہو، اپنے طریقے سے عبادت کرو، لیکن اسلامی حکومت کے زیر نگیں ہو کر ٹیکس پے کرنا پڑے گا تمہیں، جسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، تمہیں ٹیکس وہ جزیہ دینا پڑے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پھر تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہاں سے وہ حکم نکلا ہے، تو قاتلونہم، تم ان سے جنگ کرو گے، اور یسلمون، یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ تو مطیع ہونے کی دونوں ہی صورتیں، یا تو مسلمان ہو کے مطیع ہو جائیں گے یا اپنے دین پہ رہتے ہوئے مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا، کما تولیتم من قبل، جس طرح پہلے موڑ چکے ہو حدیبیہ کے موقع پہ، تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ ہاں، اگر کوئی اندھا ہو، لنگڑا یا مریض وہ جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔
اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہاں پہ سورہ فتح مکمل ہو جاتی ہے۔ سوری، سورہ فتح مکمل نہیں ہوتی، ہمارا وہ لیسن مکمل ہو جاتا ہے جو کل ادھورا رہ گیا تھا اور ہم اس کو مکمل نہیں کر پائے تھے، تو وہ میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ تاکہ اچھی طرح سے آپ کو صلح حدیبیہ کا اور اس کا کے بارے میں بتا سکوں۔ اب آخر میں تھوڑا سا پھر ایک دفعہ میں اس سارے واقعات کو دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے۔ شروع کے سالوں میں آپ نے اپنا خفیہ رکھا مشن، پھر اس کے بعد جب عام دعوت دی تو بہت سی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، لیکن مسلمانوں کو حکم یہی تھا کہ ابھی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، مقابلہ نہیں کیا جائے گا، صبر کے ساتھ تکلیفیں برداشت کرتے کرتے 13 سال کے بعد اللہ نے آپ کو مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف جانے کی اجازت دی۔ مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ کیا جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے، میثاق مدینہ، مسجد نبوی بنائی، اور آپ نے وہاں پہ جو مہاجر آئے تھے ان کو اور وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کی آباد کاری کے لیے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک وہاں کے مقامی باشندے جنہیں انصار کہا جاتا ہے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، تاکہ مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ حل ہو جائے۔ 2 ہجری میں اگلے ہی سال غزوہ بدر ہو گیا، 3 ہجری میں خندق ہوا، 3 ہجری میں احد ہوا اور 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ 3 جنگیں یکے بعد دیگرے بہت بڑی بڑی ہوئیں۔ خندق کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، یہ ان کا آخری کارروائی تھی، اب انشاءاللہ ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ یہ آپ نے پیشین گوئی کر دی تھی 5 ہجری میں خندق کے موقع پہ۔ اور 5 سال گزر گئے تھے، مسلمانوں کو اپنا شہر مکہ بھی یاد آتا تھا، اللہ کا گھر بھی یاد آتا تھا، جن کے رشتہ دار عزیز پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی یاد آتے تھے، اپنے گھر بھی یاد آتے تھے، اور شاعری تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شعر پڑھتے تھے ایسے کہ جن سے اپنے آبائی وطن کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ حضرت بلال ایک دفعہ رات کو تاروں کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر ایسے شعر پڑھ رہے تھے کہ ایسے ہی تارے اور ایسا ہی چاند مکہ میں بھی نکلا ہوا ہوگا۔ خیر دلوں میں محبت تو تھی اپنے وطن کی اور خاص طور پہ اللہ کے گھر کی۔ انہی ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں، 5 میں خود خندق ہوا نا، 6 ہجری میں آپ نے خواب دیکھا کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور ظاہر نبی کا خواب تھا، آپ نے لوگوں کو عام دعوت دی، سب کو چلنے کے لیے کہا کہ تمام مسلمان تیار ہو جائیں، ہم عمرے کے لیے جائیں۔ ظاہر ایسے موقع پہ جو منافق تھے ان کو تو لگ رہا تھا کہ بچ کے تو نہیں آئیں گے جو جائیں گے مکہ، جو یہاں بیٹھ کے چین سے نہیں ہمیں جینے دیتے تو وہاں مکہ پہنچے ہوئے لوگوں کو کیسے وہ چھوڑیں گے۔ خیر انہوں نے تو بہانے بنا دیے، کوئی 1400-1500 لوگ جو تھے جو سچے مومن تھے وہ آپ کے ساتھ تیار ہوئے۔ اب سوچیں مکہ سے مدینہ تک کا سفر پیدل، اونٹوں پہ، کیسے آپ نے کیا ہوگا، کتنی مشقت کے ساتھ آپ وہاں پہنچے ہوں گے، احرام باندھے ہوئے ہیں اور عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، لیکن ابھی حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تھے کہ آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے اہل مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا انتظام کیا ہے، بندوبست کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہیں پہ پڑاؤ ڈالا۔ پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ حضرت عثمان کو بھیجا، کیونکہ ان کا وہاں پہ ظاہر رشتے ناتے تھے، تو ابو سفیان وہاں کے لیڈر تھے جو کہ ظاہر ہے انہی کے قبیلے سے تھے، تو حضرت عثمان جب وہاں پہنچے تو پیچھے یہ ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تمام مسلمانوں سے ایک بیعت لی، ایک درخت کے نیچے، ببول کے درخت کے نیچے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ سے اللہ تعالیٰ نے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو۔ تو اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے،
اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کیوں بیعت لیتے؟ آپ کو تو پتہ ہوتا کہ حضرت عثمان تو واپس آ جائیں گے، وہ تو شہید ہوئے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، اس لیے آپ نے ان کا بدلہ لینے کے لیے وہ بیعت لی۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان، جب ان لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ وہ تو جان ساری کی بیعت کر رہے ہیں ادھر، تو انہوں نے پھر حضرت عثمان کو چھوڑ دیا۔ پھر اسی طرح صفاتیں چلتی رہیں، سفیر آتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، اور آخر میں انہوں نے بھیجا ابو جندل جو تھے نا، ان کے والد ہیں سہیل بن عمر، انہوں نے آگے بات چیت کی، اور بات چیت پھر نتیجہ خیز ثابت ہوئی، اور ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے بہت سی باتیں تو ایسی تھیں جو مسلمانوں نے لگ رہا تھا کہ جھک کے صلح کی ہے، کیونکہ کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ جانا چاہے گا تو اس کو نہیں جانے دیا جائے گا، اور اگر کوئی مدینہ سے مسلمان اسلام چھوڑ کے مکہ آنا چاہے گا تو اس کو نہیں روکا جائے گا۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ جیسے مسلمانوں نے بہت جھک کے صلح کی ہے، اور اسی موقع پہ جب ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ابھی اس پہ سائن بھی نہیں ہوئے تھے، انہی سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل جو کہ مسلمان ہو چکا تھا، اور ابو جندل نے اسے بیڑیوں میں باندھ کے رکھا ہوا تھا، وہ اب کہیں کسی طریقے سے اسی طرح بیڑیوں سے بندھا ہوا توڑوا کے اپنا بیڑیاں کھول کے کسی طریقے سے آ گیا، اور آ کے کہا کہ مسلمانوں سے دہائی دی کہ مجھے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے نہ جانا۔ تو اس کی حالت دیکھ کے کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ ابھی معاہدے پہ سائن تو نہیں ہوئے، ہم ابو جندل کو ساتھ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مومن کی زبان ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ ابو جندل کو صبر کرنے کا کہا، اور اسے کہا تم اپنے بات کے ساتھ واپس چلے جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی صورتحال پیدا کر دے۔ اور واقعی پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتیں پیدا کی کہ تاریخ میں وہ رقم ہو گئی۔ صحابہ اتنے بددل تھے، اتنے دل گرفتہ تھے، اتنے غمگین تھے اس معاہدے سے کہ ظاہر ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ مکہ جانے کے لیے آئے تھے، اور کسی پیاسے کو بالکل کسی پانی کے چشمے کے قریب لے جا کے کہا جائے کہ آپ پانی نہیں پی سکتے، اس کی حالت جیسی ہوگی ویسی ہی مسلمانوں کی حالت تھی۔ ان سے یہ کہا گیا کہ اس سال تم عمرہ نہیں کر سکتے، ان سے یہ کہا گیا کہ جو مسلمان یہاں تکلیف میں ہیں ان کو تم ساتھ نہیں لے جا سکتے، تم ان مسلمان بچوں اور عورتوں کے لیے تم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ تو اتنے وہ دل گرفتہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ یہیں پہ احرام کھول دو، کیونکہ احرام باندھے ہوئے تھے انہوں نے، وہ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان سے کہا احرام کھول دو، سر منڈوا لو۔ کوئی اٹھا ہی نہیں، آپ کی بات مانی نہیں کسی نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، اپنے خیمے میں گئے، اپنی زوجہ محترمہ آئے، میرا خیال ہے کہ حضرت ام سلمہ تھی، یا شاید میں بھول رہی ہوں کوئی اور تھی۔ ان سے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، یعنی ان سے کہا ہے کہ احرام اتار دیں، اپنے سر منڈوا لیں، کوئی اٹھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ خود ان کے سامنے سر منڈوائیں اور احرام کھولیں۔ آپ نے ان کے مشورے پہ یہی کیا، آپ کو فالو کرتے ہوئے ظاہر ہے تمام صحابہ آہستہ آہستہ اٹھے اور سب نے سر منڈوا دیے، احرام کھول دیے۔ تو اور اس طرح سے مسلمان جب واپس جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ فتح کی یہ آیات نازل کی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ جن لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی نا بات کی، اب انہیں سمجھ آ گئی کہ جو کچھ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے آفٹر ایفیکٹس پھر واقعی ایسے ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سالوں کے اندر اندر مکہ فتح ہو گیا جی۔ اب ہوا یوں کہ ظاہر ہے انہوں نے معاہدہ تو یہ کر لیا، کوئی شخص مکہ سے مدینہ نہیں جائے گا۔ اب مدینہ نہیں جانا تھا تو اس لیے انہوں نے جن کو بیڑیوں سے باندھا ہوا تھا نا ان کو بھی کھول دیا، کیونکہ اب مدینہ تو یہ جا نہیں سکتے، اس لیے ان کو باندھنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابو جندل کو بھی کھول دیا گیا، اور بھی جو لوگ انہوں نے باندھ کے رکھے ہوئے تھے سب کو کھول دیا کہ اب جاؤ بھائی جدھر جانا ہے، دیکھتے ہیں تمہیں کون رکھتا ہے وہاں پہ۔ اب یہی اللہ کی کوئی پلاننگ ہی تھی۔ انہی میں سے ایک صحابی ہیں ابو بصیر، وہ بھی نکلے، مدینہ آئے،
تو مدینہ میں ان سے کہا گیا کہ نہیں، ہم معاہدے کے پابند ہیں، ہم تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتے، تمہاری مرضی، جہاں مرضی جاؤ، کھلی زمین ہے اللہ کی۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے پھر۔ انہوں نے پھر جا کے کہیں پہاڑوں کے درمیان کہیں کسی وادیوں میں خیمہ لگا لیا۔ جو بھی مکہ سے آتا وہ مدینہ تو جا نہیں سکتا تھا، ان کے پاس آ کے قیام کرتا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ایک اچھی خاصی جمعیت قائم اپنی بنا لی۔ کوئی گزرتا ان کا قافلہ اس کو پکڑتے اور ان سے ہتھیار لے لیتے، اور اپنے ہتھیار بھی جمع کرتے رہے، لوگوں کو بھی بڑھاتے رہے۔ اب تو اہل مکہ کو بڑی فکر پڑ گئی کہ یہ تو ہم نے اپنے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت مول لے لی ہے، یہ کیا کیا ہم نے؟ پہلے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، ہم تو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ان کو مدینہ میں نہیں جانے دیں گے، جب وہ مدینہ میں نہیں جا سکتے، وہ تو کسی معاہدے کے پابند بھی نہیں۔ ابو بصیر کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ منظم کیا اور تگنی کا ناچ نچا دیا اہل مکہ کو۔ آخر ابو سفیان کو ہاتھ جوڑ کے آ کے یہ کہنا پڑا کہ صلح حدیبیہ کی یہ جو شک ہے نا، اس کو میں ختم کر دوں، جو مکہ سے مدینہ آنا چاہے وہ آ جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ شک ہی ختم کر دیے۔ اب ابو بصیر کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی سب کے سب اب آزاد تھے کہ وہ مدینہ آ جائیں۔ ابھی وہ آنے لگے تھے۔ ابو بصیر جو خود اس وقت شدید بیمار تھے، لیکن وہ وہاں سے مدینہ پہنچنا تھا جس دن انہوں نے، اسی دن ان کا تو انتقال ہو گیا، اور باقی لوگ سارے مدینہ آ گئے، اور مدینہ کے لوگوں نے ان کا بڑا اچھی طرح سے خیر مقدم کیا۔ اور دوسری طرف جب 7 ہجری میں چونکہ مسلمانوں کو اب بالکل آزادی مل گئی تھی کہ وہ جس طرف بھی چاہے اپنا کوئی اقدام کر سکتے ہیں، کیونکہ اہل مکہ کی طرف سے اب ان کو امن ہو گیا تھا، 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی تھی، 10 سال کے لیے معاہدہ تھا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ جب ادھر سے آپ بے فکر ہو گئے تو آپ نے بڑی بڑی سلطنتوں کے جو سرما روا تھے ان کو خطوط لکھے، ایران، روم، حبشہ، ان سب کو آپ نے نمائندے بھیجے اور خطوط لکھے، اسلام کی دعوت دی، اور 7 ہجری میں خیبر فتح کیا۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی اہل مکہ کی طرف سے ہی ہو گئی، انہوں نے ہی خلاف ورزی کی، کچھ آدمی قتل کر دیے مسلمانوں کے دوست قبیلے کے، قریش کے دوست قبیلے نے۔ وہ دہائی لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دہائی دیتے ہوئے آئے اور کہا کہ ہمارے آدمی مار دیے ہیں، حالانکہ صلح حدیبیہ کی روح سے ہم آپ کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھیوں نے ہمارے بندے قتل کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندے بھیجے اور کہا کہ ان آدمیوں کا یا تو خون بہا ادا کر دو، یا پھر کہہ دو کہ معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا۔ اس وقت وہ بڑے لے میں تھے، ابو سفیان بھی، اور ان کے ساتھ جو کوئی نوجوان تھے، انہوں نے کہا ہاں ہاں معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد میں انہیں خیال آیا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، ہم تو اب مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں۔ وہ جو 10 سالہ جنگ بندی تھی وہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام تھا، یہ ہم نے کیا کیا۔ سب نے ابو سفیان کو بھیجا کہ جائیں مدینہ واپس اور معاہدے کو دوبارہ سے رینیو کر کے آئیں۔ ابو سفیان مدینہ آئے اور آ کے ملے حضرت ابوبکر صدیق سے کہ میں معاہدہ حدیبیہ کو رینیو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ تو غصے میں کہہ دیا، وہ تو اس طرح سے ہو گیا، نہیں میں نہیں کچھ بھی کر سکتا۔ حضرت عمر کے پاس بھی گئے، حضرت عثمان کے پاس بھی گئے، اپنی بیٹی کے پاس گئے، ابو سفیان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے پاس جب گئے تو ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ اب ان کے والد آئے ہیں اتنی دیر کے بعد، ابو سفیان بیٹھنے لگے چارپائی پہ، انہوں نے کہا رکے رکے ابا جان 1 منٹ ذرا، یہ بستر میں ہٹا دوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، یہ پاک بستر ہے، آپ ناپاک ہیں، آپ ان کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، میری بیٹی مجھے اس بستر پہ نہیں بیٹھنے دے رہی۔ بہرحال ہر کسی سے انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا کے کہ میں معاہدہ حدیبیہ کو رینیو کرنے کے لیے آیا، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ بہرحال حضرت علی نے کہا کہ آپ خود بھی تو سردار ہیں نا، آپ خود ہی اعلان کر دیں۔
اور خود ہی جا کے انہوں نے اعلان کیا، جا کے حرم میں جا کے خود ہی اعلان کر دیا کہ میں معاہدہ حدیبیہ کو رینیو کرتا ہوں، یا اس کو دوبارہ سے اعلان کرتا ہوں کہ وہ معاہدہ حدیبیہ قائم رہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسا اعلان ہے جو یک طرفہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ایسے اعلان کر دیں۔ انہوں نے کہا بیوقوف بنایا ہے آپ کو، کیا کوئی یک طرفہ اعلان بھی ہو سکتا ہے؟ بہرحال جب معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا، اب ان کو فکر تو پڑ گئی، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خفیہ طریقے سے مکہ پہ حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اتنا خفیہ رکھا گیا کہ حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق نے پوچھا عائشہ یہ ستو پیس رہی ہو کس لیے؟ انہوں نے کہا یا ابا جان یہ تو آپ نے فرمایا کہ تیاری کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ تیاری کدھر کی ہے۔ بہرحال پھر بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں امپورٹنٹ کہ کہیں نہ کہیں سے اس کا سو لگا ہی لیتے ہیں لوگ۔ ایک سارا نامی عورت آئی مکہ، گانے بجانے والی عورت تھی، آ کے کہنے لگی کہ میری کوئی مدد کر دیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ جو آپ کے گانا سننے والے تھے وہ کدھر گئے؟ اب آپ یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ آپ یہاں تک مانگنے کے لیے آ گئیں۔ انہوں نے کہا جب سے بدر ہوئی ہے اس کے بعد مکہ میں گانے سننے والا کوئی نہیں بچا، ہر گھر میں صف ماتم بچا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو کچھ دے دلا کے واپس کر دیں۔ جب وہ جانے لگی تو ایک صحابی جن کے بچے مکہ میں تھے، بس بچوں کی محبت انسان کو بعض اوقات ان سے غلطیاں کروا دیتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ خط لے جانا ابو سفیان کو دے دینا، اس میں لکھا تھا کہ مکہ پہ حملہ ہونے والا ہے، اور اس کا لیے کچھ پیسے دیے ہوں گے اس کو۔ اس عورت نے اس خط کو اپنے جوڑے میں چھپایا اور مدینہ سے نکل گئی۔ پیچھے سے وحی آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آپ نے بندے بھیجے، اس سے خط برآمد کر لیا گیا، اور جب ان نے بتایا کہ فلاں شخص نے مجھے دیا ہے، آپ نے ان کو بھی بلایا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہ تو میں منافق ہوا ہوں، نہ ہی میں دین سے پھر گیا ہوں، بس بچوں کی محبت میں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں اعتراف کرتا ہوں۔ سورہ ممتحنہ میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں سے دوستی اور محبت کے اینگیں بڑھا رہے ہو جنہوں نے تمہیں مکہ سے نکال دیا تھا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کہا کہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابہ کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت عمر تو اس قدر غصے میں تھے کہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے تھے کہ ابھی میں ان کا سر قلم کرتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ اور 8 ہجری میں مسلمان 10,000 کا لشکر لے کے اس طرح مکہ میں داخل ہوئے کہ اہل مکہ میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ کوئی آپ کے مقابلے کے لیے نکلتا، اور بغیر خون خرابہ کے مکہ فتح ہو گیا۔ اور وہ سب بڑے بڑے لیڈر جو مسلمانوں کی مخالفت میں پیش ہوتے تھے، سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑا، اکثریت ان کی مسلمان ہو گئی۔ سہیل بن عمر بھی اسی موقع پہ مسلمان ہوئے، ابو سفیان بھی اسی موقع پہ مسلمان ہوئے، حضرت خالد بن ولید اور یہ تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس فتح مبین کو ثابت کر دیا کہ واقعی صلح حدیبیہ فتح مبین تھی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا جو فرمایا وہ پھر 2 سالوں میں ہی پروو ہو گیا کہ صلح حدیبیہ فتح مبین تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔